یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر میرا ایجوکیشنل کیریئر جو ہے وہ میڈیوکر کا رہا ہے، فیل نہیں ہوا، لیکن میرا پرائمری سے چلا جو آ رہا تھا، پرائمری میں وظیفہ ملا، مڈل میں ملا، اور میٹرک میں پنجاب یونیورسٹی کا امتحان ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ بورڈ نہیں تھے، اس میں 8ویں نمبر پر تھا، ضلع میں اول تھا، پھر ایف ایس سی کے اندر پوچھا مقام اور وظیفہ لیا، پھر فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں فرسٹ آیا، ایک اور وظیفہ مل گیا، تو سیکنڈ ایئر میڈیکل کالج میں 2 وظیفے میرے پاس تھے۔ لیکن جب پھر یہ جو معاملہ آیا ہے، جب میں نے طے کر لیا، تو پھر وہ یہ اللہ کا خاص فضل رہا، ورنہ دھبا لگ جاتا اگر کوئی فیلیور ہو جاتی۔ فیل میں کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ میرا مقام نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد میں نے پریکٹس بھی جو کی ہے بڑی نیم دلی کے ساتھ کی ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ جب کبھی میرے مطب میں مریضوں کی آمد زیادہ ہوتی تھی اور میں گھبرا اٹھتا تھا کہ میں تو اس میں پھنس جاؤں گا بالکل ہی، اور میں تالا لگا کے کہیں چلا گیا فیصل آباد، وہاں مشورے ہوتی تھی، یہیں اسی شہر میں مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب یہاں ہوتے تھے جو جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے نئی جماعت سازی کے لیے۔ کبھی چلا گیا میں کراچی، کبھی چلا گیا سکھر، کبھی چلا گیا صادق آباد، تو پھر یہ کہ مجھے پھر آتا تھا، پھر اپنا مطلب کھولتا تھا۔ تو میرا بالکل نیم دلی کے ساتھ میں نے مطلب کیا ہے، کوئی دل لگا کر نہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ آ گیا کہ پھر مجھے وہ بھی بند کرنا پڑا، اس لیے کہ اب مطلب کے ساتھ جو ہے میں نے یہ بھی اچھی طرح سوچ، میں نے لکھا ہوا ہے حساب کم و بیش میں کہ کس قدر میں سخت جو ہے ایک اس کوفت کے عالم میں گزرا ہے میرے کئی مہینے، کہ میری صحت جواب دے رہی تھی، ٹیمپریچر رہنے لگا۔ اب ایک مطلب کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب میں دیکھتا تھا درس دے رہا ہوں مسجد ہیرن روڈ کرشن نگر میں مغرب کے بعد، اور دروازے پر کھڑے کئی آدمی ہاتھ میں شیشیاں لیے ہوئے دوا کی، یعنی وہ کہیں آ کے مطلب میں گئے ہیں، پتہ لگا وہ تو وہاں گئے، وہ تو کھڑے ہیں، اور وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے اور یہ بیٹا درس دے رہا ہے یہاں پر۔ پھر یہ کہ میرا مکان جہاں تھا اسی میں نیچے مطلب اوپر رہائش، اب رات کو 2 بجے بھی اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو آپ نہ تو نہیں کر سکتے، یا تو جھوٹ بولے ہے ہی نہیں گھر پر، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ظاہر بات ہے وہ نیند جو ہے آپ کی انٹرپٹ ہو گئی۔ تو میرے صحت جب جواب دے گئی، یہاں تک کہ ایک حکیم صاحب نے تو تشخیص کر دی کہ یہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، اور بہت سخت مجھے اس کا ٹیسٹ کرانا پڑا، جو کون سی کوپی کہلاتی، برونکوسکوپی، اور اس زمانے میں برونکوسکوپی جو ہے وہ پھونکنے کی طرح کا ہتھیار ہوتا تھا لوہے کا، وہ جو ٹھونستے تھے گلے کے اندر، اللہ جو اس کی پھر تکلیف مجھے بعد میں رہی ہے۔ اب تو وہ ایک فلیکسیبل چین ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اس کے بعد بھی ہوا ایک دفعہ، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد میں یہ رہا کہ اب 2 راستے میرے سامنے ہیں، یا تو میں مطلب بند کروں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد، ایک مکان تھا میرا کل جائیداد جس میں نیچے مطلب اوپر میری رہائش، اور کوئی جائیداد نہیں تھی، اور کوئی زمین نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ بھائیوں سے بھی اس زمانے میں میرے کچھ تعلقات کشیدہ تھے، لہذا ان کے سے بھی کوئی سپورٹ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ گویا کہ اب سوائے اللہ کے اندھا توکل اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یا پھر میں یہ کروں کہ جتنا میں نے کام آگے بڑھا لیا ہے، یہ 2 الفاظ ہیں جو ہماری ایٹمک صلاحیت کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں، رول بیک بھی کروں اور کیپ بھی کر دوں، یعنی جتنا بڑھا لیا اسے کچھ کم کروں اور وہاں پر فل سٹاپ لگا دوں کہ اس سے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ اس پر میری جو ہے تقریباً 4 مہینے کی سوچ، اور پھر یہ کہ اتنا بڑا معاملہ کہ میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں کہ ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس، اور میں یہ مطلب بھی بند کر دوں، تو یہ کام میں ابھی 40 برس کا نہیں ہوا ہوں، تو میں اتنا بڑا فیصلہ، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، ایک شخص پورے طور پر بالغ جو ہوتا ہے، میرے خیال میں نفسیاتی بلوغ اس سے مراد ہے، تو وہ 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اللہ کی بات ہے، تفسیر میں نے لکھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب میں فروری 1971 میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا حج کے موقع پر، کہ اچانک کسی نے مجھ سے کہا تم 40 برس کے ہو چکے ہو، باقاعدہ میں نے سنا کسی نے کہا ہے۔ میں سوچا واقعی قمری حساب سے میں ایگزیکٹ 40 کا تھا اس وقت، 39.25 برس میری عمر تھی شمسی حساب سے، جو ایگزیکٹ 40 بنتی ہے۔ اسی وقت فیصلہ کیا، آتے ہی پھر میں نے سب اٹھا کے پھینک دیا۔ بہرحال آج تک فاقہ تو کوئی نہیں آیا، جو اس کے بعد ذرائع بنے میرے لیے وہ بھی میں نے لکھ دیے، وہ پڑھ چکے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہوتا ہے گریجول، ایک دم نہیں، ایک دم اچانک آپ اگر قدم اٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ پچھتائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ہاں، وہ جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آپ کا ہر دن اگلے دن سے پچھلے دن سے آگے ہو تو ہوتے ہوتے خود بخود وہ وقت آ جائے گا، اور پھر وہ توکل بھی پیدا ہو جائے گا اللہ پر، اور پھر وہ کمٹمنٹ کی آپ کی گہرائی بھی پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ اس پر قائم رہ سکیں۔ سوالات تو ابھی کافی ٹائم بھی ہو گیا، لیکن ایک صاحب نے ایک دعا اور کچھ اپنے احساسات ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ غلام مرتضیٰ صاحب سمن آباد سے لکھتے ہیں، محترم المکرم واجب الاحترام بانی محترم، السلام علیکم۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے آپ کے لیے، اور اعتراف ہے کہ واقعتاً آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نے اسی کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس دنیا کو تج کر اقامت دین کو خالصتاً اقامت دین کی جد و جہد کی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ کی مخلصانہ مساعی کو قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک درخواست ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ بھی اس کو اختیار کریں اور ہمارے لیے خصوصاً دعا کی قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اس رہنمائی کی ہوئی راہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور آپس کے اختلافات کو دور کرنے اور دل کی بیماریوں، حسد، بغض، عناد، حب دنیا، غیبت، تکبر وغیرہ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ آخری الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، بس یہی ان کی آپ سے التجا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ اصل میں آپ جو اعتراف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہے۔ ورنہ دنیا کی تعریف فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں کہ فتنے سے محفوظ رکھے، کوئی عجب، کوئی فخر، کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان سے بچنے کے لیے میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا مجھے کرنی ہے، یہ میرے ہاتھ پہ لگایا ہوا پودا ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جو کھیتی لگاتا ہے جب کھیتی اپجتی ہے تو مجھ سے تو خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، جو دشمن ہوتے ہیں ان کا دل جلتا ہے۔ تو بھارت کھیتی اپج رہی ہے، باقی میں نے اپنا ایک احساس بیان کیا ہے، اس پر آپ حضرات غور کیجیے گا۔ دوسری رائے بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری بھی رائے ہے کہ عوام کے سامنے بات سامنے آنے کا معاملہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ کوئی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس لیے کہ ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے منہج انقلاب نبوی میں، وہ نوٹ کر لیجئے کہ پیسو سے ایکٹیو ریزسٹنس تک جو شفٹ ہے وہ حضور کے معاملے میں تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ آئندہ اب جو ہوگا وہ جو بھی قیادت ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا۔